آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ تو ہے، لیکن شاید ہم اس کی اصل اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے ہمارے 5 حواس کی: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ یہ صلاحیتیں صرف دنیا کو محسوس کرنے کے آلات نہیں، بلکہ جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی اپنے کام میں بتاتے ہیں، یعنی The 5 Senses Gateways to the Soul، یہ روح تک رسائی کے آپ کہہ لیں ممکنہ دروازے بھی ہیں۔ تو آج ہم پروفیسر بروہی کی بصیرت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ان حواس کو محض دنیاوی لذتوں اور معلومات کے حصول سے آگے بڑھ کر اپنی روحانی بیداری اور ایک زیادہ بامقصد زندگی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو وہ دوبارہ دریافت کرنے کا سفر ہے۔ آئیے اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر بروہی جس بنیادی مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ آج کے دور میں شاید ہم سب کسی نہ کسی سطح پر محسوس کرتے ہیں۔ ہم معلومات کے سمندر میں غرق ہیں، ہر طرف دیکھنے اور سننے کو بہت کچھ ہے، لیکن ایک عجیب سی روحانی خلیج یا وہ خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مگر شاید غور نہیں کرتے، سنتے ہیں مگر توجہ یا تفکر نہیں ہوتا۔ کیا یہ مشاہدہ درست ہے؟ بالکل درست۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے ڈاکٹر بروہی نے اجاگر کیا ہے۔ مسئلہ خود ان حواس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ مسئلہ ان کے استعمال کے انداز اور ہماری نیت میں ہے۔ ہم ان حواس کی وہ جو روحانی حساسیت ہے نا، اسے کہیں کھو بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے، سورۃ الاسراء آیت 36 میں مفہوم یہ ہے کہ اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ یقیناً کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہونی ہے۔ تو یہ آیت صرف جسمانی افعال کی بات نہیں کر رہی، بلکہ ان کے پیچھے جو شعور ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حواس کا اصل گہرا مقصد صرف دنیاوی معلومات اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ ہمیں اپنے خالق کی نشانیوں کو پہچاننے اور ان پر غور و فکر کرنے میں مدد دینا ہے۔ یقیناً بالکل یہی بات ہے۔ ڈاکٹر بروہی انہیں ادراک کے بیرونی آلات کہتے ہیں، ایکسٹرنل ٹولز آف پرسیپشن، جن کا بنیادی وظیفہ وہ کہتے ہیں دل کی اندرونی بیداری کی خدمت کرنا ہے، انر اویکننگ آف دا ہارٹ۔ گویا یہ سینسرز ہیں جو ڈیٹا تو باہر سے لیتے ہیں، لیکن اس ڈیٹا کا تجزیہ اور اس سے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ہمارے باطن کے لیے ہے، ہماری روح کے لیے ہے۔ یہ ایک امانت ہے۔ جب ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، یعنی انہیں بے مقصد یا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے کہ یہی حواس جو ہمیں دنیا سے جوڑتے ہیں وہ رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا تضاد سا لگتا ہے۔ تضاد نہیں بلکہ استعمال کا فرق ہے۔ دیکھیں، رکاوٹ یہ اس وقت بنتے ہیں جب ان کا استعمال غفلت اور بے فکری کے ساتھ کیا جائے، جب انہیں صرف نفسانی خواہشات کی تسکین اور وہ جو لمحاتی لذتیں ہیں ان کے حصول کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ مثال کے طور پر آنکھ کو صرف آپ کہیں دلکش مناظر یا نامناسب چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کرنا، کانوں کو صرف میوزک یا غیبت سننے کے لیے وقف کر دینا، زبان کو صرف چٹخاروں یا فضول باتوں کے لیے استعمال کرنا۔ اس صورت میں یہ حواس دل اور حقیقت کے درمیان ایک پردہ، ایک حجاب بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب انہی حواس کو بیداری، غور و فکر جسے تفکر کہا جاتا ہے اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کائنات کے اسرار اور خالق کی عظمت کو سمجھنے کے وہ طاقتور اوزار بن جاتے ہیں۔ اچھا، تب آنکھ عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کان حکمت کی بات سنتے ہیں اور زبان ذکر و شکر سے تر رہتی ہے۔ اور آج کا جو ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا اور ٹیکنالوجی کا سیلاب، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس بے فکری اور غلط استعمال کو کہیں زیادہ آسان اور پرکشش بنا رہا ہے۔ ہماری نظریں ہر وقت اسکرینوں پر جمی رہتی ہیں، چاہے وہ فون ہو، کمپیوٹر ہو یا ٹی وی۔ کانوں میں ہیڈ فون لگے ہیں جو ہمیں ارد گرد کی حقیقی آوازوں سے وہ منقطع کر دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ بصارت پر تو اسکرینز کا غلبہ ہے جو اکثر ہمیں سطحی اور غیر ضروری مواد دکھاتی ہیں۔ سماعت وہ مسلسل شور، بلند آواز موسیقی یا لا یعنی باتوں میں ڈوبی رہتی ہے، جس سے قدرتی آوازوں یا بامانی گفتگو کو سننے کا موقع کم ملتا ہے۔ جی
اور بات صرف دیکھنے سننے تک محدود نہیں، سونگھنے اور چکھنے کی حصوں کو دیکھیں۔ انہیں تجارتی کمپنیاں اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مصنوعی خوشبوئیں، مصنوعی ذائقے جو ہمیں قدرتی نعمتوں کی خوشبو اور ذائقے سے دور کر رہے ہیں اور ان پر شکر گزاری کا احساس بھی وہ کم کر رہے ہیں۔ چھونے کی حس کو ہیجی، ہمارا زیادہ تر لمس اب مشینز، کی بورڈز یا سکرینز تک محدود ہو گیا ہے۔ انسانوں کے درمیان ہمدردی، شفقت اور محبت بھرا لمس وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس کا خلاصہ ڈاکٹر بروہی نے خوبصورتی سے کیا ہے۔ جدید زندگی نے احساس کو تو شاید بڑھا دیا ہے، سینسیشنلزم زیادہ ہے، لیکن غور و فکر کو خاموش کر دیا ہے۔ یعنی سینسیشنلزم زیادہ ہے؟ جی بالکل۔ نتیجتاً ہم حسی اعتبار سے بہت امیر ہیں، سینسری رچ، ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھ سن چکھ رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر غریب، اسپرچولی پور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے سے کہیں زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن شاید پہلے سے بہت کم سمجھتے ہیں۔ اس تناظر میں وہ کون سی عام مشکلات یا چیلنجز ہیں جن کا سامنا آج کے انسان کو ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بروہی بیان کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی کئی اہم چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہیں جو حواس کے غلط استعمال یا غفلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے یہ حسیاتی بوجھ، سینسری اوورلوڈ جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارے حواس پر ہر وقت معلومات اور محرکات کی بمباری ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا فیڈز، اشتہارات، ٹریفک کا شور، مصنوعی روشنیاں، اس سے دماغ تھک جاتا ہے اور گہرائی سے سوچنے یا محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا بڑا مسئلہ شکر گزاری اور غور و فکر کی کمی ہے۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن ایک معمول کے طور پر۔ ان نعمتوں پر رک کر شکر ادا کرنے یا ان میں پوشیدہ حکمت پر غور کرنے کا رجحان وہ کم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، اخلاقی بے حسی کا پیدا ہونا، مورل نمنس۔ جب آنکھیں مسلسل تشدد، بے حیائی یا ناانصافی دیکھتی ہیں اور کان منفی باتیں سنتے رہتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے اور غلط کو غلط سمجھنے یا اس پر رد عمل ظاہر کرنے کی حساسیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو خطرناک بات ہے۔ جی بالکل۔ اور چوتھا، اسی سے جڑا ہوا جذباتی بے حسی ہے، ایموشنل نمنس۔ رشتوں میں جرم جوشی کم ہو رہی ہے، ہمدردی کا فقدان نظر آتا ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت جو لمس اور قربت سے بھی تعلق رکھتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ جی جی۔ اور ان سب کا نتیجہ پانچویں اور سب سے اہم چیلنج کی صورت میں نکلتا ہے، روحانی لا تعلقی، اسپرچول ڈسکنیکٹ۔ حواس جب صرف نفس کی پیروی میں لگ جائیں تو روح کی غذا یعنی اللہ کا ذکر، اس کی نشانیوں پر غور و فکر اور اس سے تعلق وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ حواس آپ کہہ لیں روح کی خدمت کرنے کے بجائے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ تشخیص تو بہت گہری اور فکر انگیز ہے۔ یہ ہمیں لازمی طور پر اس سوال کی طرف لاتی ہے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہے۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے حواس کو دوبارہ ان کے اصل روحانی مقصد سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی اس حوالے سے کیا عملی تجاویز دیتے ہیں؟ آئیے ایک ایک حص کو لے کر ان کے مشوروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بصارت یعنی دیکھنے کے حص کو ہی لیتے ہیں۔ ہم اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو کیسے بہتر اور بامقصد بنا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی بصارت کے حوالے سے بہت واضح رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں مقصد کے ساتھ دیکھو، سی وتھ پرپز۔ اپنی آنکھوں کو صرف دنیا کی رنگینیوں یا وقتی دلچسپی کی چیزوں تک محدود نہ رکھو، انہیں اللہ کی تخلیق میں پھیلی ہی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرو۔ فطرت کا مشاہدہ کرو، آسمان، ستارے، پہاڑ، دریا، پودے، جانور، ان سب میں اللہ کی قدرت اور حکمت نظر آئے گی۔ جی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو یا اسے دیکھ کر پڑھو، اس کے الفاظ میں نور اور ہدایت ہے۔ اور سب سے اہم، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جو نقصان دہ ہیں، جو دل میں برے خیالات پیدا کرتی ہیں یا روح کو آلودہ کرتی ہیں۔ کوشش کرو کہ ظاہری چکا چوند کے بجائے حقیقت اور سچائی میں خوبصورتی تلاش کرو۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے۔ یہ تو ہوئی بصارت کی بات۔ اب اگر ہم سماعت یعنی سننے کی حس کی طرف آئیں تو آج کل کے شور شرابے اور لایانی باتوں کے ماحول میں ہم اپنے کانوں کا مثبت اور روحانی استعمال کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ سماعت کے لیے ڈاکٹر بروہی کا مشورہ ہے دل سے سنو،
listen with the heart، یعنی صرف کانوں سے آوازیں وصول نہ کرو بلکہ جو سنو اسے سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے کانوں کو بے مقصد شور، غیبت، فضول گوئی اور موسیقی کی بھرمار سے بچاؤ۔ اس کے بجائے انہیں ایسی چیزوں سے بھرو جو روح کو تازگی بخشیں۔ اللہ کا ذکر کرو یا سنو، قرآن پاک کی تلاوت سنو، علم و حکمت کی باتیں سنو۔ اور ایک بہت اہم چیز جسے ہم بھول جاتے ہیں، خاموشی کو سننا سیکھو۔ خاموشی کو سننا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، بعض اوقات پرسکون خاموشی میں انسان اپنے اندر کی آواز اور آپ کہہ لیں اللہ کے پیغام کو زیادہ بہتر طور پر سن سکتا ہے۔ مقصد صرف الفاظ سننا نہیں، بلکہ ان میں پوشیدہ حکمت، نصیحت اور سچائی کو جذب کرنا ہے۔ بصارت اور سماعت کے بعد اگلی حس سونگھنے کی ہے۔ یہ حس عام طور پر کم اہم سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بروہی اسے روحانیت سے کیسے جوڑتے ہیں؟ اسمیل دا ڈیوائن مرسی۔ جب بارش کے بعد مٹی سے سوندھی خوشبو اٹھے، جب پھول مہکیں، جب صبح کی تازہ اور پاک ہوا ناک سے ٹکرائے، تو رک کر اس احساس کو پوری طرح محسوس کرو اور اس پر شکر ادا کرو۔ صحیح۔ ہر قدرتی خوشبو اللہ کی تخلیق کے کمال، اس کی پاکیزگی اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ اسے محض ایک حیاتیاتی عمل نہ سمجھو، بلکہ اسے شکر گزاری اور اللہ کی موجودگی کے احساس کو تازہ کرنے کا ایک موقع جانو۔ مصنوعی خوشبوؤں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے قدرتی مہک میں سکون تلاش کرو۔ اور چکھنے کی حس کا کیا؟ کھانا پینا تو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اکثر ہم اس میں بہت بے دھیانی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسے کیسے ایک روحانی عمل بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی بے دھیانی کو ڈاکٹر بروہی ختم کرنے کی بات کرتی ہیں۔ ان کا مشورہ ہے شکر گزاری کے ساتھ کھاؤ، ٹیسٹ ود گریٹیٹیوڈ۔ یہ بہت سادہ مگر گہری بات ہے۔ جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ سے آغاز کرو، یہ یاد دہانی ہے کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کھاؤ، ہر لقمے کے ذائقے، اس کی بناوٹ اور اس کی خوشبو پر توجہ دو۔ سوچو کہ یہ نعمت تم تک کیسے پہنچی، کتنے مراحل سے گزری، اور جب کھانا ختم کرو تو الحمدللہ کہہ کر اس دینے والے کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ رزق عطا کیا۔ اس شعوری عمل سے کھانا پینا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک عبادت، ایک شکر گزاری کا عمل بن جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف کھانے میں برکت آتی ہے بلکہ قناعت اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور آخر میں لمس یعنی چھونے کی حس، اس کا روحانی پہلو کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جسمانی رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے؟ لمس کی حس بہت طاقتور ہے۔ ڈاکٹر بروہی اس کے مثبت استعمال پر زور دیتے ہوئے کہتی ہیں، ہمدردی سے محسوس کرو، ٹچ وتھ کمپیشن۔ اپنے ہاتھوں کو صرف چیزوں کو پکڑنے یا کام کرنے کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ انہیں دوسروں کو تسلی دینے، ان کی مدد کرنے، بیماروں کی تیمارداری کرنے اور محبت و شفقت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرو۔ جی۔ ایک یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، کسی غمزدہ دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھنا، اپنے والدین یا بچوں کو محبت سے چھونا، یہ سب لمس کے روحانی پہلو ہیں۔ ہر لمس میں مہربانی، خلوص اور ہمدردی جھلکنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف دوسروں کو سکون ملتا ہے بلکہ خود اپنے اندر بھی نرمی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حس ہمیں انسانوں سے جوڑتی ہے اور معاشرے میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ اور قابل غور بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بروہی جو تجویز دے رہی ہیں وہ کوئی بہت مشکل یا غیر معمولی کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ صرف تھوڑی سی نیت کی تبدیلی، تھوڑی سی آگاہی اور شعور کے ساتھ ان کاموں کو کیا جائے تو یہ محض جسمانی حرکات یا حسی تجربات نہیں رہتے، بلکہ یہ عبادت، شکر گزاری اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے وجود کے ظاہر اور باطن کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل زاویہ نظر کی تبدیلی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالنا چاہیں، وہ بنیادی اسباق یا اہم نکات کیا ہوں گے جو ہمیں پروفیسر بروہی کے کام سے ملتے ہیں؟ اس سب کا یعنی کیا مطلب ہے ہماری زندگی کے لیے؟ چند بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں جو اس ساری بحث سے واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے 5 حواس محض جسمانی اعضاء نہیں بلکہ یہ جسم اور روح کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ کھڑکیاں ہیں جن سے روح کائنات کا مشاہدہ کرتی اور اپنے خالق کو پہچانتی ہے۔ صحیح۔ دوسری
اور شاید سب سے زیادہ انقلابی بات یہ ہے کہ آگاہی، نیت اور شعور کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہمارا ہر عام حسی تجربہ، دیکھنا، سننا، چکھنا وغیرہ، وہ عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی کا ہر لمحہ روحانی ترقی کا موقع بن سکتا ہے۔ واہ! تیسری بات، ہر حس کی ایک اخلاقی اور روحانی ذمہ داری ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں، کانوں، زبان اور ہاتھوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ استعمال ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ جی بالکل، خود احتسابی ضروری ہے۔ چوتھی، اپنے حواس پر قابو پانا اور انہیں پاکیزہ رکھنا، یعنی غلط اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا، یہ اندرونی سکون، دل کی پاکیزگی اور روحانی استحکام کا باعث بنتا ہے۔ یہ نفس پر قابو پانے کی ایک عملی شکل ہے۔ جی، اور پانچویں بات، جو شخص اپنے حواس کو دانش مندی، شکر گزاری اور غور و فکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے، وہ نہ صرف ایک زیادہ باشعور اور بامقصد زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنے خالق کے ساتھ ایک گہرا اور مثبت تعلق استوار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ واقعی یہ نکات ہمیں اپنی زندگی اور اپنے حواس کے استعمال پر نئے سرے سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہم ان کا کتنا کم حق ادا کرتے ہیں اور کتنی غفلت میں رہتے ہیں۔ بے شک، اور یہ باتیں ڈاکٹر بروہی کے ان اختتامی کلمات کی خوبصورت عکاسی کرتی ہیں جو انہوں نے کہے تھے کہ 5 حواس دنیا میں کھو جانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی تشریح کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے ذریعے خالق تک پہنچنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ جب آنکھیں عاجزی اور عبرت سے دیکھتی ہیں، کان توجہ اور سچائی سے سنتے ہیں، زبان شکر اور ذکر سے بولتی ہے، ناک اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتی ہے اور ہاتھ ہمدردی سے چھوتے ہیں، تو ہر حس عبادت بن جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور عمل انگیز خیال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ گفتگو ہمیں غور و فکر کے لیے ایک اور اہم سوال کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے زیادہ تر انفرادی سطح پر حواس کے باشعور استعمال کی بات کی، لیکن اگر یہ تبدیلی اجتماعی سطح پر آئے، اگر معاشرے میں لوگ مجموعی طور پر اپنے حواس کو زیادہ ذمہ داری، ہمدردی اور شکر گزاری سے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس کے ہماری کمیونٹیز، ہمارے باہمی تعلقات اور مجموعی طور پر ہمارے ماحول اور دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ شاید یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔